کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے۔ اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے، رحم کرے۔ سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہے کہ انہیں دیندار بنائے۔ دین کی جس بات کا خامد کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بیوی کو تعلیم دینا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتہ ہے اپنی بیوی کو سکھائے، اس کو بتلائے، اس کو سمجھائے، ذمہ داری ہے اس کی۔ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کریں، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کریں۔ خامد بڑی باتوں میں روٹھ جاتا ہے، اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹھ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی، انہیں نماز ہی نہیں پڑھی تو آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں نے سنائی دی ہے مجھے، تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینی ہے لیکن مہربانی کریں حلال رزق لے کے آئیں، مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں، میں پرانے پہ گزارا کر لوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو۔ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا، چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، جڑا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیر ہوتے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں۔ ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے، اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا، تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹویں دکھانی شروع کر دی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیلفی جی، ہاں بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیہڑی یہی کام کر دے رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سرے، تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت کیتی، اے پیر صاحب دی بھی میں دعوت، 14-15 پیر مجھے گنوا دیے۔ تو کھانے تو بعد مینوں کہنے لگے کہ تسی دوبارہ کدوں آؤ گے؟ میں کہا جدو تسی 200 بندے نے میرا بھی نام دس لو گے ادو آ جائیں گے۔ اب مالدار آدمی ہے نا، تو اب بعد میں مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا، میں کیا وہ بڑے پیران دی اس لسٹ میں اپنا نام نہیں شامل کرانا چاہتا، میں نے تو نہ چھوٹے جی رہن دے بھائی، ہم بچتے ہیں اس کام سے، بچتے ہیں ایسے آدمی سے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے، بچنا چاہیے۔ تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں، کئی پیر حاضریاں دیتے پھرتے ہیں، کئی مولوی دستے نگر ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ خودداری اور عزت نفس عطا کرے، آمین تو کہہ دیجئے، دینداری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں نمازی بنانا تھا خاوند کو، کس کو؟ کس نے بولے؟ کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے نہیں؟ میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو، کہندے